واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے۔ قربانی ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی گھر کے سرپرست یا گھر کے کفیل پر ہی لازم ہو، یہ کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر فرد میں شرائط دیکھی جائیں گی۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12۔ 10 ذوالحجہ کی شہر کے حساب سے جب عید کی نماز ہو چکے اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 12 کی غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ 3 دن ہوتا ہے، دن میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات میں کرنا مکروہ ہے، دن میں کرنا افضل ہے، اور سب سے پہلا دن سب سے افضل ہوتا ہے۔ تو 10 ذوالحجہ، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں ہر شخص اپنے گھر میں موجود جتنے بھی افراد ہیں جو بالغ ہیں وہ سب اپنے اندر ان شرائط کو تلاش کریں، جن جن کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ والد پر نہیں ہے، والدہ پر نہیں ہے، بیٹے پر نہیں ہے، لیکن بہو پہ قربانی واجب ہے کیونکہ وہ تمام شرائط کی جامع ہے۔ اسی طریقے سے کبھی والد پر بنتی ہے، کبھی والدہ پر بنتی ہے، کبھی سب پر بن رہی ہوتی ہے، ہر بیٹا بیٹی پہ قربانی بن رہی ہوتی ہے اور ہر ایک کو قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کر پاتے، مسائل سے ناواقفی کی بنا پر واجب ادا نہیں ہوتا اور سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان پہ قربانی واجب ہے۔ ایسی اگر کوئی نان مسلم تھا اور وہ مسلمان ہوا ہے تو زمانہ کفر کی چاہے وہ کتنے مالدار کیوں نہ ہو اس پہ کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں ہوگی۔ دوسرا عاقل ہونا، غیر عاقل شخص یعنی پاگل مجنون پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ پہ قربانی نہیں ہوتی چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ چوتھا ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کی شرعی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، تو جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جانا ہے وہ شرعی طور پہ مسافر بنتا ہے۔ اب اگر یہ سفر طے کرتا ہوا کسی شہر میں پہنچ گیا اور وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے تب بھی یہ مسافر رہے گا۔ ہاں اگر کسی شہر میں پہنچ کر پھر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو یہ مقیم کہلائے گا۔ تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے گھر پہ ہی ہیں آپ مقیم کہلائیں گے، یا آپ سفر کر کے گئے کسی اور شہر میں اور وہاں پر آپ نے ایک ہی شہر کے اندر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے تو آپ مقیم بن گئے، اور مقیم پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں، جس میں 3 دنوں کے اندر چاہے پہلے دن، چاہے دوسرے دن، چاہے تیسرے دن بھی کسی میں شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، اور نمبر 4 مقیم ہونا۔ اس کے بعد 5واں ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب تقریباً زکوٰۃ سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مالک نصاب وہ شخص کہلائے گا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا کیش روپیہ ہو جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، جو میرے خیال میں آج کل 62,000 63,000 تک کی آ رہی ہوگی، کیونکہ ریٹ ذرا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ کسی سنار سے پتہ کر لیں، جس وقت آپ حساب کرنے لگیں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر کیش موجود ہے تو وہ مالک نصاب ہے۔ تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یا پھر آپ کے پاس مال تجارت بیچنے کی غرض سے ایسا مال رکھا ہوا ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی ضرورت سے زائد جتنا بھی سامان ہے اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ علماء نے لکھا کسی کے گھر میں 6 کمرے ہیں، جو گھر کا مالک ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، 4 کمرے یوز ہوتے ہیں، 2 کمروں میں ایسے تالا پڑا ہوا ہے کسی کام میں استعمال نہیں ہوتے، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے نصاب پہ سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے نصاب پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں پہلے دن اس کو اچانک مال مل گیا کہیں سے
تو چاہے ابھی تو یہ ہاتھ میں آیا ہے لیکن فوراً قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو ایک مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا مقیم ہونا، اور پانچواں مالک نصاب ہونا۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص پہ کچھ قرضہ تو نہیں ہے، بالفرض اگر وہ مالک نصاب ہے اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، یعنی جو اس کے پاس موجودہ مال ہے اس سے قرضہ ادا کر دیا جائے، تو ادائیگی قرض کے بعد کیا پھر بھی نصاب باقی رہے گا؟ اگر ایسا ہے تو قربانی لازم ہوگی، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اگر میں قرضہ ادا کر دیتا ہوں تو پھر یہ نصاب باقی نہیں رہے گا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ بھی ذرا دیکھا جائے گا۔ اچھا، اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے 4 لاکھ روپے کسی کو دیے ہیں، 5 لاکھ روپے کسی کو دیے ہوئے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ اس شخص پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ بہرحال یہ مالک تو ہے، جو کسی سے قرضہ لے کے قربانی وغیرہ کر لے اور بعد میں جب وہ ملے تو یہ اس کو قرض لوٹا لے، تو اس لیے یہ قربانی کی شرائط ذرا دیکھی جائیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ، سکون کے ساتھ ذرا حساب کریں۔ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے جس میں ایک والد ہیں، ایک ان کی زوجہ ہیں، ماں باپ یعنی ہیں، اور بیٹا ہے اور اس کی بہو ہے، ایک بہن بھی ہے، 5 افراد ہیں۔ اب حساب کتاب میں بتاتا ہوں لیکن پہلے کال لے لیں۔ السلام۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ یوں آپ سمجھیں اس مسئلے کو کہ مثال کے طور پہ گھر میں 5 افراد ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، بہو ہے اور بیٹی ہے۔ یہ سب کا سب اپنا حساب و کتاب سب علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ مثلا والد صاحب مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم بھی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے، یہ اپنے مال کا خود حساب کریں، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، ضروریات زندگی سے زیادہ سامان جو ان کا اپنا ہے ذاتی، وہ سب کا حساب کر کے یہ دیکھیں۔ ماں اپنا حساب کریں، یعنی بیوی جو ان کی زوجہ ہیں وہ اپنا زیور لے اور پیسہ لے، اور جو گھر میں ان کی ذاتی ملکیت کا سامان ہے جو ضرورت زندگی سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس جوتے بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، کچھ فیشن والے جوتے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو آؤٹ آف فیشن رکھے ہوئے ہیں ان کا اگر اس موجودہ دور کے اعتبار سے قیمت کا حساب کتاب لگایا جائے، ایسے پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان سب کا حساب کتاب بنایا جائے، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ہیں، یہ ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کا حساب کرنا پڑے گا، تو پھر وہ دیکھیں کہ ٹوٹل کتنا بنا۔ اس طرح بیٹا اپنا حساب کرے، بہو اپنے زیور وغیرہ کا حساب کرے، بیٹی اپنا کرے۔ معلوم ہوا کہ سب کے سب مالک نصاب ہیں بالفرض، تو 5 قربانیاں واجب ہوں گی۔ اب یہ نہیں کہ وہ فوراً ابا جان آپ تو کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ ہی کریں، ہر سال آپ ہی کرتے ہیں، ٹھیکہ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے اور ابا جانی قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی قربانی خود کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیسے دے دیں، والد صاحب سب کا جانور لے آئیں یا ایک گائے لے آئیں، اس میں ساروں کے حصے ہو جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال قربانی سب اپنی اپنی کریں گے جو مالک نصاب ہوگا۔ تو جتنے سننے والے ان سے گزارش ہے کہ اپنا حساب و کتاب کریں اور دیکھیے کہ آپ پہ قربانی بن رہی ہے یا